اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان اطہر قادری اشرفی اور پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ آج جو پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں یہ بالخصوص محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام ہے۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری عقیدتیں امام علی مقام کی بارگاہ اقدس بکسپنا میں بھی حاضری کا شرف حاصل کریں، تو اسی لیے ہم نے یہ اپنی عقیدتیں ویڈیو کی صورت میں، پروگرام کی صورت میں یکجا کیا ہے سب کو یہاں پر۔ اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے، خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہم سے جو سینئر سرکہ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اور علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، اور جو ہمارے ہم اثر ہیں ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بھی ہیں اور ہمارے امام علی مقام کے ساتھ بھی ہیں، یقیناً وہ تشریف لا رہے ہیں، اپنی زیادہ تر مصروفیات کو ترک کر کے وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اور میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے ساتھ آج الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ سرور خواں بھی ہیں، نعت و شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ایک بہت اچھی شخصیت بھی ہے۔ میرے مراد جناب محترم عزیز الدین خاکی صاحب سے کہ آج ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور آئندہ اور ہمیشہ پہلے بھی لاتے تھے اور الحمدللہ آج بھی لائے ہیں، اور یقیناً امید ہے کہ آئندہ بھی لے کے آئیں گے۔ اور میں اب آپ کے اور خاکی صاحب کے بالکل بیچ میں حائل نہیں رہوں گا اور پردے کی طرح بالکل بھی، تو میں اب چلتا ہوں خاکی صاحب کی طرف، آپ سے سلام دعا کرتے ہیں، ان کی خیریت پوچھتے ہیں، اور ان سے کچھ باتیں بھی کریں گے، اور آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے لیے منقبت کے نذرانے بھی آپ پیش فرمائیں گے۔ چلتے ہیں خاکی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو جناب؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ، آپ کی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں جو ہے وہ اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، بڑی مہربانی۔ نواز آپ کی بھی محبتیں ہیں، اور آپ نے خاص طور سے محرم الحرام کے حوالے سے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ اللہ پاک آپ کی ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ محبت، اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ماشاءاللہ، اور آپ استقامت کے ساتھ تشریف فرمائیں، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کی شفقتیں ہمارے ساتھ الحمدللہ ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی میں استقامت و فرمائے، چھوٹے سے محبت جو آپ کرتے ہیں، اور اپنے سے جونیئر جو لوگوں کی آپ شفقت فرماتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، جو محبت دیتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور یقیناً آپ کو بھی جو محبت دیتے ہیں بدلے میں آپ کو بھی اتنی محبت یقیناً ملتی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے صاحب، بہت زیادہ ملتی ہیں، بلکہ دگنی ملتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ظرف کی بات ہے، میں عرض کروں ظرف کی بات ہے۔ اچھا، عرض یہ کرنی تھی خاکی صاحب کہ ماشاءاللہ آپ بہت، میں یوں کہوں گا کہ وہ کافی پرانے ٹائم سے میں آپ کو الحمدللہ سرکاری شناخوانی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ میرے سینئر بھی ہیں۔ عرض یہ کرنی تھی، پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ انسان جب شاعری اس وقت کرتا ہے جب بالکل فارغ ہوتا ہے، سنا ہے جو شعراء کے نام سے سنا ہے، بڑوں سنا ہے کہ شاعری انسان جب کرتا ہے جب کوئی یا تو محبت میں پڑ جاتا ہے، یا بالکل جب فارغ وقت ہوتا ہے جب بولتا ہے میں لے کے بیٹھوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے کون سی شاعری کی ہوتا ہے؟ غزل کی کری، ہم پڑھی، ہم لکھی کہیں آپ نے، یا نعت کہی، یا کوئی زو میں نے کوئی عارفانہ کلام کہا، کیا کہا؟ جی، تو سب سے بڑی اللہ کا فضل و کرم ہو گیا، اور سرکار دو عالم کی عنایت کہ سب سے پہلے اگر میرے قلم سے کوئی کلام نکلا تو وہ نعت نکلی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ سب سے پہلے شاعری کا جب آغاز ہوا تو نعت گئی، اور وہ بہت سادہ سی نعت تھی، رب کا پیغام لانے والا ہے، سب کے دل میں سمانے والا ہے۔ ابتدائی شاعری ایسی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ محافل میں جاتے رہے، مشاعروں میں جاتے رہے، تو الحمدللہ کچھ نعت میں کچھ ارتقائی منازل بھی آتی رہی۔ الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بہتر کہہ رہا ہوں۔ نہیں، ماشاءاللہ آپ کی ماشاءاللہ اچھی شاعری ہے، ماشاءاللہ آپ کے دیوان بھی مرتب ہو چکے ہیں، کلیات ماشاءاللہ تشکیل آ چکی ہے آپ کی کلیات ماشاءاللہ۔ تو عرض یہ کرنی، سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے اسکول کالجز میں تو پہلے سوچتا ہے کہ یار میں سب سے پہلے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد پہلے فیوچر سوچوں گا کہ فیوچر میں نے یہ کرنا ہے، پھر جو وقت ملا پھر نعتیں کہیں گے یا حمد کہیں گے یا کوئی غزل کہیں گے۔ تو آپ نے مطلب ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ سلسلہ کنٹینیو کیا یا شروع سے ہی آپ نے کنٹینیو کیا؟ الحمدللہ وہ ابتدا میں مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ مجھ میں کیا صلاحیتیں ہیں، اور نعت خوانی کے حوالے سے کبھی کبھار بھی گنگناتا تھا تو تھوڑا بہت اچھا گنگنا۔ ہاں، تو ابتدائی میری نعت خوانی سے ہوئی ہے، اور نعت گوئی کی طرف تو میں بہت بعد میں آیا، اور نعت خوانی میں ابتدا میں مجھے اچھے اساتذہ ملے، پھر یاسین بیگ سلطانی صاحب اور حاجی صادق مراد صدیقی صاحب، یہ لوگ میرے اساتذہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں الحمدللہ۔ میں نے بہت کچھ سیکھا، پھر آگے جا کے
محافل میں جاتے تھے اور محافل میں جاتے جاتے کچھ شاعری کا ذوق شوق پیدا ہوا. اسکول کے زمانے میں ہی الحمدللہ یہ جو میں نے اشعار آپ کو سنائے ہیں یہ اسکول کے زمانے میں ہی کہتے ہیں. اس دوران ایک محفل ہوتی تھی, پورے پاکستان سے لوگ وہاں آتے تھے, جامع مسجد آرام باغ کراچی میں. تو اس میں شرکت کرتے تھے. وہاں جا کے کچھ طبع موضوع ہوا اشعار کہنے کی طرف, طبیعت مائل ہوئی, لوگوں کو دیکھتے تھے ہم اور نئے نئے شعراء آتے تھے, تو پھر شاعری کی طرف رجحان ہوا. اللہ پاک نے بہت کرم فرمایا اور پھر یعنی آسانیاں ہوتی چلی گئیں شاعری کے حوالے سے. ماشاء اللہ. اچھا ناظرین, میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کا جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے, اور ذکر امام علی مقام کا جو ہے وہ ہم نے یہاں ٹاپک رکھا ہے. تو یقیناً آج ہمارے ساتھ شناخت ہے تو ہم نعت بھی سنیں گے حضرت سے اور منقبت بھی سنیں گے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی نعت شریف کے اشعار انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں دعا یہ کروں گا کہ اللہ پاک اس پاکستان سے اور اس دنیا سے جو وبا آئی ہوئی ہے کرونا, اللہ پاک اس کو ختم فرمائے. وہ بھی اس لالچ میں کہ اللہ پاک یہ وبا ختم ہوگی تو پھر حرمین شریفین کے راستے کھلیں. تو اسی حوالے سے ایک شعر نعت شریف پیش کر رہا ہوں حضوری کی تمنا کے حوالے سے. مطلب دیکھیے گا کہ درے مصطفیٰ پہ جائیں یہی دل کی آرزو ہے, درے مصطفیٰ پہ جائیں, درے مصطفیٰ پہ جائیں یہی دل کی آرزو ہے, انہیں حال دل سنائیں یہی دل کی آرزو ہے, انہیں حال دل سنائیں. کبھی حاضری مکہ کبھی حاضری طیبہ, کبھی حاضری مکہ کبھی حاضری طیبہ, وہ حسین لمحے پائیں یہی دل کی آرزو ہے, وہ حسین لمحے پائیں یہی دل کی آرزو ہے. اور جہاں بادشاہ سائل جہاں جبرائیل خادم, جہاں بادشاہ سائل جہاں جبرائیل خادم, وہ دیار چوم آئیں یہی دل کی آرزو ہے, وہ دیار چوم آئیں یہی دل کی آرزو ہے. اور مقطع دیکھیے, ہر سرکار کے امتی کی یہی آرزو ہے جو اس مقطع میں پیش کرنے جا رہا ہوں, اور اس کی گہرائی اور روح دیکھیے گا کہ وہی عرض پاک طیبہ بنے خاکی اپنا مدفن, وہی عرض پاک طیبہ بنے خاکی اپنا مدفن, وہاں جائیں پھر نہ آئیں یہی دل کی آرزو ہے, یہی دل کی
आरज़ू है, दर मुस्तफा पे चाहें, यही दिल की आरज़ू है। सुभान अल्लाह। ये हकीकत है आगे भाई कि सरकार अलैहिस्सलाम का जो दर है, जो ख़ास कर मुसलमान तो है लेकिन उम्मती उनका जो कहना चाहिए आशिक है उनका जी, जो सही मानो कहते हैं, तो उसकी यही ख्वाहिश है कि सरकार का दर हो और मैं आखिरी सांसें हो सर। और आप कज़ा से बोलो बिल्कुल भी देर कज़ा ना करें, फ़ौरन आ जाओ। फिर तो सरकार के पीछे पीछे जाएंगे, उनके कदमों के जब उठेंगे क़यामत के दिन के, उनके कदमों के साथ उनके पीछे पीछे जाएंगे। अच्छा ये देखिए कितनी कमाल की बात है, मतलब कभी तसव्वुर अगर हम करें इस बात को कि हमने सरकार अलैहिस्सलाम को देखा नहीं है, ठीक है, वो बहुत बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जो ज़्यादा से मुशर्रफ होते हैं, लेकिन बिना ज़िक्र की मोहब्बत है लोगों में कि मतलब हम आप अल्फाजों शायद बयान नहीं कर सकते कि कई लोग किस कदर मोहब्बत करते हैं। सरकारी दो आलम की हदीस भी है और अपने सहाबा में फरमाया करते थे कि आप लोगों से ज़्यादा वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं है मगर वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, बेशक, और क़यामत के दिन बहुत वो भी मेरे नज़दीक होंगे बहुत ज़्यादा। वाह, सरकारी दो आलम का फरमाने वाली शान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मोहब्बतों में इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन। ये बड़ी एक अजीम दौलत है जी। मैं समझता हूँ कि किसी को शायद नहीं मिलती, ये ख़ास चुने हुए लोग मैं हूँ समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अब जैसा आप हैं, अब हर बंदा नात खा तो हो सकता है लेकिन शायर नहीं हो सकता था, अब नात खा भी हो शायर भी हो, तो ये ख़ास करम की बात ये है अल्लाह ना। की अता है, बिल्कुल खुसूसी अता है। और फिर वो नात तरन्नुम में ही पढ़े, तज़ में ही पढ़े, जैसे दिल चाहे वो अपनी हाजिया पेश कर रहा है, और नात हो, हम्द हो, मनकबत हो, माशाल्लाह। मतलब बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपनी कोई मनकबत शरीफ अगर इमाम मकाम के हवाले से है, आपने कहीं तो है, मैंने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कुतुब में, तो इनायत फरमाइए। बिल्कुल पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अतहर साहब, मैंने मनकबत पर बाकायदा 15 साल से काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। और मेरी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सहाबा कराम, अइम्मा कराम, औलिया कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम पर अब तक तकरीबन 300 के करीब मनाक़िब मेरी हो चुकी है और मैं गाहे गाहे पेश भी करता रहता हूँ। इमाम अली मकाम की मनकबत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9 मनाक़िब कही हैं, 9 में से मैं वो मनकबत पेश कर रहा हूँ जो मैंने सबसे पहले मनकबत कही थी इमाम अली मकाम। माशाल्लाह। के राहे वफा में सर जो कटाया हुसैन ने, राहे वफा में सर जो कटाया हुसैन ने, दरअसल ज़ुल्मतों को मिटाया हुसैन ने, राहे वफा में सर जो कटाया हुसैन ने, दरअसल ज़ुल्मतों को मिटाया हुसैन ने, दरअसल ज़ुल्मतों को मिटाया हुसैन ने, और पानी भी बंद कर दिया फौजे यजीद ने, पानी भी बंद कर दिया फौजे यजीद ने, इस पर भी सब्र करके दिखाया हुसैन ने, इस पर भी सब्र करके दिखाया हुसैन ने, देकर ज़मीने दीन को नजराना-ए लहू, देकर ज़मीने दीन को नजराना-ए लहू, नाना की अज़मतों को बढ़ाया
حسین نے نانا کی عظمتوں کو بڑھایا، حسین نے اور خاکی تم اس زمین کے ذروں کو چوم لو، خاکی تم اس زمین کے ذروں کو چوم لو، جس سرزمین پہ خون بہایا حسین نے، جس سرزمین پہ خون بہایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، در اصل ظلمتوں کو مٹایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علی مقام کا جب تذکرہ آتا ہے ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، روحانیت چھا جاتی ہے سر، ایک مطلب الفاظوں میں اس کا بیان نہیں ہو سکتے، عجیب سی کیفیت انسان میں تبدیلی محسوس کرتا ہے وہ۔ اچھا، آپ نے جو منقبت ماشاءاللہ پڑھی تو آپ نے کب کہی تھی یہ منقبت؟ الحمدللہ جو سب سے پہلا میرا مجموعہ آیا تھا 1989 1989، 32 سال پہلے آیا تھا میرے پاس ریکارڈ، تو اس میں تھوڑی سی نعتیں شامل کی تھی میں نے، اور جب میں نے صرف 2 منقبتیں کہی تھی، ایک حضرت امام علی مقام کی یہ منقبت اور ایک غوث پاک کی منقبت، تو وہ پھر پہلے مجموعے میں الحمدللہ 1989 میں شائع ہوئی، وہ الحمدللہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ تو آج سے 32 سال پہلے یہ منقبت میں نے آپ کی عمر کتنی ہے؟ جب 32 سال پہلے آپ میں ایک مجموعہ آیا، ابھی ماشاءاللہ آپ کس کیا آپ کی عمر؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے بہت کم سنی میں نعت کہنا بھی شروع کی تھی، میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا اور میں نعت کہہ رہا تھا، اور 1986 میں نے میٹرک کیا، بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ 1986 میں سارے اخبارات میں شائع ہوتا تھا، میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ۔ اس ٹائم پر ایک اخبار تھا امن لیگ کہتے ہیں، بچوں کا سفر، باقاعدہ وہ پورا تقریباً میرے وہ بچوں کا سفر میں ترتیب دیا کرتا تھا کچھ عرصے تک، اس میں میرا پابندی سے ہر ہفتے اس میں میرا کلام آتا تھا، تو بہت کم سنی سے میں نے شاعری بھی کی ہے۔ یعنی کہ شاعری جو ہے وہ آپ بہت چھوٹی عمر سے ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں، یہ سرکار کا اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 32 سال پہلے میرا پہلا نعتیہ مجموعہ آیا، لیکن آپ نے اپنی عمر نہیں بتائی، پر یہ تو بتایا کہ بہت کم عمر سے میں نے شاعری کی، لیکن آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے 1986 میں نے میٹرک کیا، 86-87۔ نہیں ماشاءاللہ ابھی بھی آپ ماشاءاللہ اپنے آپ نے فٹ رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ نعت خوانی کا صدقہ ہے، نعت خوانی کا کرم ہے، اللہ صحت اور تندرستی کا فرما، ہاں اللہ پاک اور سب کو ایسا رکھے، عالم اسلام پر جو ہے تعلق قائم رہے۔ خوشی ہوتی ہے جب آپ کے دیوان میں سے کوئی کلام پڑھتے ہیں اور محفل پڑھتے ہیں، پھر لوگ پذیرائی کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، دعوت و تحسین دیتے ہیں۔ تو چونکہ پہلا تو شاعر کا ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ شاعر لکھے گا نہیں تو پھر ناطقہ یا قوال یا دیگر جو عوام لوگ کس طرح پڑھیں گے۔ تو حضرت یقیناً انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ضرور پھر دوبارہ آپ سے اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات کروں گا اسی پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ آج پروگرام ریکارڈنگ کے دوران کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو قریب، کیونکہ ابھی تو سلسلہ ہم نے ابھی شروع کرنا ہے۔ ابھی آپ کو ماشاءاللہ جو بزم سخن چل رہا تھا وہ بھی آپ کو کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ، اور ثنا خان آزاد کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام سوچا ہوا ہے کہ ثنا خان آزاد تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ ان کا وقفے سے جو ہے نا ان کے کلام سنیں گے، ان سے باتیں کریں گے۔ قرہ حضرات جو ماشاءاللہ ہے ان کو بھی انشاءاللہ بلائیں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان سے تلاوت قرآن مجید سنائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے سارے منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچا، اور آپ کی یہ خواہش بھی پہلی پوری ہو گئی کہ آپ جب ہم بزم سخن کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے خاکی صاحب آپ کا ایک پروگرام کروں گا، میں کسی سے بھی کرواؤں گا، وہ آپ نے پروگرام کر لیا۔ ماشاءاللہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کا سایہ تو اس کی کچھ ایک پروگرام کی تھوڑی بہت جھلک ہوگی۔ ایسا ہی ہے کیونکہ بس ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بہانہ ملنا چاہیے کہ سرکار کا ذکر ہونا چاہیے، اب وہ کوئی سا ہی بہانہ ہو، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہر چیز سے بہانے ڈھونڈ رہے ہونا۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ نے ہمارے
प्रोग्राम को मुलायजा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सबको सलामत रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।